بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پرسوں موت کے بارے میں بات آئی تھی، اور یہ بات یاد دہانی کے لیے پیش کی گئی تاکہ ہم کو موت یاد رہے۔ موت یاد رہے گی تو موت کی تیاری بھی آدمی کرتا رہتا ہے۔ پھر آج ایک موت کی خبر آ گئی۔ یہاں ہندو پور میں ایک بڑے عالم رہتے تھے، ان کا نام تھا حضرت مولانا بشیر احمد صاحب یا بشیر الدین صاحب، مفتی بشیر احمد صاحب، مفتی بشیر احمد صاحب قاسمی۔ ان کی موت کی اطلاع آئی۔ دنیا میں موت کا سلسلہ ازل سے ہے، یعنی جب سے انسان ہے تب سے ہے۔ ہر وقت موت سنائی دیتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ذائقہ آپ بھی جانتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ذائقہ کا لفظ، ذوق سے بنا ہے، جس کے معنی آتے ہیں چکھنا، مزہ لینا۔ کسی چیز سے مزہ لیا جاتا ہے تو وہاں ذوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے اوپر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت تو بڑی ڈینجرس چیز ہے، خطرناک چیز ہے، کوئی ذائقہ دار چیز تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذائقہ کیوں فرمایا ہے، جبکہ اس کے اندر کوئی ذائقہ تو ہے نہیں؟ خطرہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت معلوم ہوتی ہے، الم محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ حضرات صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر انسان واقعی انسان ہو تو پھر موت اس کے لیے ذائقہ دار چیز ہے۔ اگر انسان واقعی انسان نہ ہو، وہ اپنی ڈگر سے ہٹ گیا ہو، تب تو اس کے لیے خطرے کی بات ہے، مصیبت ہے، الم ہے، تکلیف ہے۔ لیکن انسان اگر اپنی اصل پر باقی ہو تو اس کے لیے واقعی موت ایک ذائقہ دار چیز ہے۔ انسان اپنی اصل پر باقی ہو کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا لفظ بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ لفظ انس سے بنا ہے۔ انسان انس سے بنا ہے۔ انس کے معنی محبت، تعلق، اور انسان کہتے ہیں اس کو جس کو اپنے رب سے انس پیدا ہو گیا، تعلق پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی۔ جس آدمی کو اپنے رب سے محبت، تعلق، انس پیدا ہو جائے، وہ یہی چاہے گا کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں، رب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوگا۔
اور تیاری کرے گا، اور جب اسے موت آئے گی تو موت اسے بڑی لذیذ معلوم ہوگی، اس سے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں۔ جیسے کسی کو اپنی ماں سے تعلق ہو، باپ سے تعلق ہو، یا کسی اور ایسے انسان سے تعلق ہو جسے اسے محبت ہے، تو اگر اسے کہا جائے کہ بھائی ٹرین آ گئی ہے چلنا ہے، ٹرین آ گئی ہے چلنا ہے، کار کھڑی ہے آپ کو چلنا ہے، کہاں چلنا ہے؟ اس سے کہا گیا ماں کے پاس چلنا ہے، باپ کے پاس جانا ہے، بیوی کے پاس لے جانا ہے، فلاں تمہارے محبوب کے پاس میں جانا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جب اسے کار میں لے جائیں گے تو کار میں جانے مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا نا؟ آپ کہیں گے منہ میں تو مزہ نہیں آ رہا ہے۔ جی لڈو کا مزہ منہ میں آتا ہے، کار کا مزہ دل میں آتا ہے۔ لڈو کا مزہ منہ میں آتا ہے، لیکن اس کار میں بیٹھ کر جانے کا مزہ جو اپنے محبوب کی طرف لے جانے والی ہے، چاہے وہ ماں محبوب ہو، چاہے وہ باپ محبوب ہو، چاہے اور کوئی محبوب ہو، جب اس کی طرف جانے کے لیے کار میں بیٹھے گا تو واقعی اسے مزہ آ جائے گا۔ اچھا اسی کار میں اسے اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں فلاں جگہ جانا ہے، وہ بڑی خطرناک جگہ ہے، یا وہ جگہ جو تم کو محبوب نہیں ہے، جو تم کو پسند نہیں ہے، جو تمہیں پریشانی میں ڈالنے والی ہے، اب اسی کار میں بٹھا کے اسے ادھر لے جائیں گے تو ہر لمحہ اسے تکلیف ہوگی، قدم قدم پہ اسے مصیبت معلوم ہوگی، دل بالکل بے قرار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کہاں لے جا رہے مجھے، کہاں لے جا رہے مجھے؟ دیکھو کار ایک ہی ہے، کار کے رخ الگ الگ ہیں۔ اگر رخ محبوب کی طرف ہے تو وہ کار مزیدار ہے، اور اگر رخ دوسری طرف ہے تو وہی کار اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اسی طرح موت کو پل کہا گیا ہے۔ موت ایسا سمجھو جیسے کہ ایک ٹرین ہے، جیسے کہ کار ہے، یا اور کوئی سواری ہے جس میں بیٹھ کر انسان کسی اور جگہ جاتا ہے۔ اب وہ جگہ جہاں جا رہا ہے وہ اس کی محبوب جگہ ہو تو اسے واقعی مزہ آئے گا کہ بھائی اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے رسول سے ملاقات ہوگی، اور اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کی نعمتیں میسر آئے گی، تو اسے بہت اندر سے خوشی ہوتی رہے گی، اور وہ اس منزل کو چھوڑ کر اس منزل کی طرف بڑی آسانی کے ساتھ بلکہ بڑے مزے کے ساتھ میں جانا شروع ہو جائے گا۔ اس پس منظر میں اس آیت کو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ ملے گا، لیکن وہ نفس اگر انسان ہو، اس میں اگر انس ہو، اس میں اگر اللہ سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل ہو، محبت اس کو حاصل ہو، تو تب واقعی موت اس کے لیے ایک مزیدار چیز ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ سے تعلق نہیں ہے، غیروں سے تعلق ہے، دنیا سے تعلق ہے، دنیا کی چیزوں سے تعلق، اور اسے جو ہے جس جگہ وہ رہتا وہاں مزے میں رہتا تھا، وہاں سے کار میں بٹھا کے دوسری جگہ لے جائیں گے تو مزہ آئے گا، وہ کہے گا نہیں وہیں چھوڑو، مجھے مت لے جاؤ، میں تو یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہے گا کہ اگلی منزل اس کے لیے خطرناک ہوگی، اسے یہی اچھا ہے۔ اس لیے جو آدمی اللہ سے تعلق نہیں رکھتا، جو اللہ سے محبت نہیں رکھتا، جو آخرت سے تعلق نہیں رکھتا، اس آدمی کے لیے موت ایک خطرناک چیز ہے، وحشتناک چیز ہے۔ اور اسی کو ایک حدیث کے اندر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملنا چاہتے ہیں جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ اس سے نہیں ملنا چاہتے اور اس سے ملنے کو مکروہ سمجھتے ہیں جو اللہ سے ملنے کو مکروہ سمجھتا ہے۔ اب ایک آدمی اللہ سے ملنا کب چاہتا ہے
جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ آپ کسی کے پاس ملنے جاتے ہیں تو دوست کے پاس جاتے ہیں، کسی دشمن سے بھی ملنے جاتے ہیں؟ جب جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ رشتہ دار میں جائیں گے، ماں کے پاس جائیں گے، باپ کے پاس جائیں گے، دوست کے پاس جائیں گے، جن سے تعلق ہے، انسیت ہے، لگاؤ ہے، کسی قسم کا کوئی رشتہ ہے، وہاں جائیں گے۔ جن سے آپ کو کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہاں تو آپ جانا نہیں چاہتے۔ بالکل اسی طریقے پر جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ بھی اس بندے سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتا، اسے کہ اس کے دل کے اندر خدا کی محبت اور خدا کا تعلق نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں نہ جاؤں، تو ایسے آدمی سے اللہ بھی ملنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے حدیث بات۔ تو بھائی میں نے ذائقے کے لفظ پہ عرض کیا تھا کہ ذائقہ موت میں بھی ذائقہ ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر چیز کا ذائقہ جدا جدا ہوتا ہے، اور ذائقہ دار جو چیز ہوتی ہے وہ صرف منہ ہی سے ذائقہ پائے ضروری نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھ سے ذائقہ لیتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کان کی وجہ سے ذائقہ محسوس کرتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل سے محسوس کرتی ہیں، مزہ دل میں آتا ہے، زبان پہ اگر چلا ہے۔ آپ کوئی کھانے کی، پینے کی اچھی چیز، میٹھی چیز، بریانی، حلوہ کچھ کھائیں گے تو منہ میں مزہ آئے گا، لیکن اچھے کپڑے پہنیں گے تو منہ میں تھوڑا ہی مزہ آئے گا، لیکن مزہ تو آئے گا۔ پھر بھی آپ محسوس کریں گے ہاں بہترین کپڑا ہے، بہت اچھا کپڑا ہے، لیکن وہ کپڑے کا مزہ آپ کا جسم محسوس کرتا ہے، قوت لامسہ آپ کے جسم میں ہے، وہ محسوس کرتی ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھنے سے مزہ آتا ہے، حسین چیز آ گئی، خوبصورت چیز آ گئی، ماشاءاللہ کیا بلڈنگ ہے، کیسی چیز ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں چیز ایسی ہے۔ حسن کو، خوبصورتی کو دیکھ دیکھ کر انسان کو مزہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اس مزے کا تعلق آنکھ سے ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا مزہ کان سے محسوس کیا جاتا ہے، جیسے بہترین آواز، خوبصورت آواز، لب و لہجہ بہترین۔ کوئی قاری صاحب پڑھ رہے ہیں، بہترین لب و لہجے میں پڑھ رہے ہیں، یا اور کوئی چیز گنگنائی جا رہی ہے، بہترین لب و لہجے میں گنگنائی جا رہی ہے، تو آپ کے کان محسوس کرتے ہیں کہ واہ کیا مزیدار ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں ہوتی ہیں جو دل کو محسوس ہوتی ہیں، ڈائریکٹ دل میں جاتی ہے، اس کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، وہ ہے علم کا مزہ۔ ایک آدمی پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے جس آدمی کو علم سے تعلق ہو، علم سے انسیت ہو، علم سے لگاؤ ہو، پڑھتے پڑھتے ایک بہترین اور خوبصورت کوئی بات اس کی نظر سے گزرتی ہے تو دل اس کا مزہ محسوس کرتا ہے، دل کھل اٹھتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے، آہ کیا بات کہی۔ کبھی کبھی وہ لذت کی وجہ سے آہ بھی کہنے لگتا ہے، واہ کہنے لگتا ہے۔ یہ آہ بھی واہ بھی اس لذت اور مزے کو بتانے کے لیے استعمال کرتا ہے جو دل کو پہنچ گیا۔ تو پڑھنے سے، مطالعہ کرنے سے، علم کی باتوں کے حاصل کرنے سے دل مزہ محسوس کرتا ہے۔ تو دیکھو مختلف ذرائع ہیں جن سے کہ انسان مزہ محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے پر موت کا مزہ بھی ہے، جب موت آتی ہے اور انسان کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے، انسیت ہوتی ہے، لگاؤ، تو ایسی صورت کے اندر انسان کو موت آ جائے تو بہت مزہ محسوس کرتے ہوئے اللہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ بہت سے بزرگوں کے واقعے، ایک دو تو میں نے پہلے بھی سنایا آپ کو، کیسے تیار تھے۔ مولانا یعقوب مجددی کا ذکر کیا، حضرت مسیح الامت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح بہت سے بزرگوں کے بارے میں واقعات ملتے ہیں کہ کس طریقے پر انہوں نے موت کو لپک کے لیا ہے۔ کیوں لیا؟ ان کو مزہ تھا اس میں، مزہ محسوس ہوتا تھا اس میں،
اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا تھا۔ جب انسان ایسا بننے کے وقت دنیا سے کوچ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اسے ندا دیتے ہیں، اور قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دیکھو رضا خوشی کے ساتھ، خوشی خوشی جا رہا، اس سے کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ یہ بھی نقطہ یہاں پر قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ اذهبی الی ربک، تو چلی جا اپنے پروردگار کی طرف، چلی جا نہیں کہا، ارجعی لوٹ جا۔ لوٹنے میں اور جانے میں بڑا فرق ہے۔ لوٹنا یہ ہے جیسے ابھی آپ اپنے کمرے میں تھے، یہاں پر آئے، اب یہاں سے جائیں گے تو یہ لوٹنا ہے۔ لوٹنا کہتے ہیں جہاں سے آئے وہاں جانے کو، اس لیے یہاں کہا گیا ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس لیے کہ تو رب ہی کی طرف سے آئی تھی، جنت سے آئی تھی، رب کی طرف سے آئی تھی۔ تیرا اصل مسکن، تیرا اصل ماوا، تیرا اصل مرجع اور تیرا اصل ماوا وہ ہے، اس لیے تو وہیں پر لوٹ کے چلی جا۔ یہ اسی نفس کو تو کہا جائے گا جسے اللہ سے تعلق ہوگا، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، اور کہا جائے گا راضیۃ مرضیۃ، اس حالت میں لوٹ جا کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ تعلق اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ کو بھی بندے سے تعلق ہوتا ہے، بندہ اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور ادھر سے بھی اللہ بندے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا راضیۃ مرضیہ، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، اس حالت کے اندر یہاں سے لوٹ کے چلی جا۔ اور پھر کہا جاتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پس تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، پس تو شامل ہو جا میرے بندوں میں، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ دو لفظ، دو جملے ہیں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا بندہ نہیں بولتے، اگرچہ بندے سب ہیں، گندے ہیں تو بھی بندے ہیں، بندے ہیں تو بھی بندے ہیں، سمجھ میں آیا؟ بندے تو سب ہیں، نمرود بھی اللہ کا بندہ، قارون بھی اللہ کا بندہ، جس طرح ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، لیکن کتنا فرق ہے دونوں بندوں میں۔ ایک بندے واقعی بندے تھے، ایک بندہ بڑا گندا تھا، لیکن بندے سب ہیں اللہ کے۔ لیکن اللہ ہر ایک کو اپنا بندہ نہیں کہتے، اپنا بندہ اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، رحمان کے بندے ایسے اور ایسے ہوتے ہیں، یہ کمالات والے ہوتے ہیں، یہ صفات والے ہوتے ہیں، اور پورے رکوع میں ان کی صفات کا تذکرہ فرما دیا گیا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ پورا رکوع انہی کی تعریف میں، انہی کی صفات میں، انہی کے کمالات میں اللہ نے نازل فرما دیا ہے۔ تو ہر ایک کو نہیں بولتے، مخصوص بندوں کو بولتے ہیں۔ یہاں بھی مخصوص بندے مراد ہیں، فادخلی فی عبادی، میرے مخصوص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس میں دو نقطے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ کہتے فادخلی فی جنتی، میری جنت میں چلا جا، تو جانے والا سوچتا تنے تنہا جاؤں گا، کتنی بڑی جنت ہوگی اور وہاں اکیلا، میرا کیا جی لگے گا۔ جنت میں بھی اگر انسان کو تنہا رکھ دیں تو جی لگے گا؟ نہیں، کوئی ساتھی چاہیے، تبھی انسان کا جی لگتا ہے۔
اسی اللہ نے پہلے کہہ دیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں چلا جا۔ تنہا تنہا جانا نہیں ہے، تجھے فکر مند نہ ہو ارے جنت میں جا کے رہ جاؤں گا، وہ جنت جنگل بن جائے گا میرے لیے۔ تنہا تنہا ہو تو ویران، کوئی نہیں، کتنی بڑی جنت تو عالی شان ہو لیکن کیا جی لگے گا۔ اسے اللہ نے پہلے ہی اس سے کہہ دیا فکر نہ کرنا، میرے بندوں میں شامل ہو کر جنت میں تجھے داخلہ دیا جائے گا۔ اور وہ بندے کیسے کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر، پیغمبران بھی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی ہوں گے، حضرات صحابہ کرام بھی ہوں گے، عامت المسلمین بھی ہوں گے، علماء وقت بھی ہوں گے، مشائخ زمان بھی ہوں گے، علامۃ الدہر بھی ہوں گے، محدثین و فقہاء بھی ہوں گے۔ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو کر جنت میں جا کے رہنا مزہ آئے گا کہ نہیں، دیکھ لینا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي اس لیے بھی فرمایا کہ دنیا میں بھی میرے بندوں میں شامل رہو، میرے خاص بندوں میں، نیک بندوں میں، اچھے بندوں میں، اچھوں میں رہو گے، نتیجہ ملے گا کہ جنت میں داخلہ ملے گا۔ اسے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میرے بندوں میں شامل رہا کرو، نیک بندوں کی صحبت پایا کرو، ان کی معیت میں رہا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، جب ان کے ساتھ رہو گے تو تم کو بھی جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ ہے موت کا ذائقہ، اس لیے موت کا ذائقہ پانے کے لیے ابھی سے فکریں کرو، مزہ آ جائے، مزہ آ جائے جب موت آئے، مزیدار موت، خوشی خوشی، ساری دنیا رو رہی ہو اور یہ آدمی خوشی خوشی اللہ کے دربار میں جا رہا ہو، کیا واقعی مزیدار ہوگی بات۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی اچھی اور پاکیزہ اور بہترین موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔